نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اور ایسے خالق ہیں کہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں کہ اللہ رب العزت کی ملک میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا نظام جب ختم فرمائیں گے، ہر ذی روح کو موت ہو جائے گی، تو اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج بادشاہ؟ تو بادشاہ تو اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ رب العزت دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ پوچھیں گے، پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہ تو اللہ واحد اور قہار کی ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کو پہچان لینا کہ اللہ رب العزت جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نہ چاہیں تو ساری دنیا کے انسان اور جنات اور فرشتے مل کر جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اس بات کا یقین دل میں ہو کہ میری پریشانیوں کو حل کرنے والی، مجھے مشکلات سے دور کرنے والی، میری تکلیفوں کو راحت میں بدلنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت جب میرے لیے مسئلے کا حل کا فیصلہ فرما دیں گے، پھر ساری دنیا کے انسان مل کے مجھے پریشان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں نے ہم پر جادو کر دیا، فلاں نے بندش کر دی، حضرت ہمارے اوپر کوئی اثرات ہیں، آپ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے۔ یہ کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کیسے کوئی مسئلے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کیسے کوئی پریشانی اور مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا لازمی ہے، اور جب تک انسان اللہ رب العزت کو راضی نہ کر لے اور اللہ کی رضا والے اعمال کو نہ اپنا لے، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ آپ نماز نہ پڑھیں اور سکون چاہتے ہیں، آپ روزہ نہ رکھیں اور سکون چاہتے ہیں، تراویح نہ پڑھیں اور سکون چاہتے ہیں، آپ گناہ کرتے رہیں اور سکون چاہتے ہیں، تو این خیالست و محالست و جنو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر راحت چاہتے ہیں، اگر عزت والی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت سے تعلق بھی جوڑنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ 4 باتوں کا اہتمام کر لینے سے وظائف کا اثر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اور دوسرا، جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی موت سے پہلے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس سے آ کے عرض کرتا ہے کہ ملک الموت آنے والے ہیں، تم جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ اسی طرح جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کو موت کے وقت فرشتے جب جان نکالنے آتے ہیں تو انتہائی نرمی اور محبت سے اس کی جان نکالتے ہیں، اور قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہے، اور یہ اعلان اس بندے کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری والی زندگی گزار کر جائے گا، اور پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پل صراط ہے جو لوگ اس سے کٹ کر نیچے گریں گے، اور یہ اتنا باریک ہے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور اتنا تیز ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام ہو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری نیت ہو۔ جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ اس امت میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کا اعمال نامہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا تھا تو ان میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان سے گناہ ہو جاتا تھا، لیکن جب گناہ ہو جاتا وہ فوری توبہ کر لیتے تھے۔ تو فوری گناہ کرنے سے فرشتے وہ گناہ نہیں لکھتے، فوری توبہ کرتے ہی گناہ سے تو فرشتہ وہ گناہ نہیں لکھتا، کیونکہ گناہوں پر جو مقرر فرشتہ ہے وہ معمور ہے،
اور جو نیکیوں پر فرشتہ ہے وہ امیر ہے، تو امیر کی اجازت نہیں ہوتی، 1 پہر 2 پہر 3 پہر گزرنے کے بعد امیر اجازت دیتے ہیں کہ اب تم اس کے گناہ کو لکھ لو۔ تو جب گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لیں، اللہ رب العزت اعمال نامہ میں اس گناہ کو لکھوائیں گے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے فوری صلح کر لینا مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے وہ فوری توبہ کر لے۔ پہلی بات کہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس کو یوں لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ایک پہاڑ ہے جو سر پہ آ کھڑا ہو۔ اگر ہمارے سر پہ گناہ کرتے ہی پہاڑ آ جائے تو ہم توبہ نہیں کریں گے، ہم فوری توبہ کریں گے، اللہ اس پہاڑ کو ٹال دیجیے، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے پہاڑ ہے جو سر پہ آ کھڑا ہو، اور کافر فاسق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، نماز چھوڑ دی کوئی پرواہ نہیں، اعمال چھوڑ دی کوئی پرواہ نہیں، گناہ کر رہے ہیں پرواہ نہیں، میوزک سن رہے ہیں پرواہ نہیں۔ تو گناہ کا استحضار، گناہ کا خیال بھی دل سے نکل جانا، گناہ کی جتنی بھی نحوستیں ہیں ان کا خیال ہی دل سے نکل جانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف بڑی محرومی ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ جو چند منٹ کی بات ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ آج ہم میڈیسن تو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وقتی طور پہ تو مسئلہ حل ہوگا، جیسے ہی میڈیسن استعمال کرنا چھوڑ دیں گے پھر ویسے ہی بیماری لگ جائے گی۔ اسی طرح وظائف کریں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے، ان جو آداب عرض کیے گئے اور ہدایات عرض کیے گئے ان کو فالو نہیں کریں گے تو وقتی طور پہ وظائف کا فائدہ تو ہوگا، لیکن پھر وہی حال ہو جائے گا جیسے ہی وظیفہ چھوڑیں، اس لیے اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ درود پاک چند لکھے ہوئے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ سارے درود مبارکہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد۔ رمضان میں سحری یا افطاری کے وقت آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، سحری میں پڑھ سکتے ہیں، اور افطاری میں عصر کی نماز فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کی نیت سے، یا رشید یا اللہ جل جلالہ، یا رشید یا اللہ جل جلالہ، ذاتی اور صفاتی نام 11 مرتبہ صرف ان کو پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھیے بسم اللہ سمیت، اور اس کے بعد پھر یہ درود پاک جو سامنے لکھے ہوئے ان میں سے کوئی بھی درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیے، پھر اس کے بعد جو چاہے مانگ لیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر سحری اور افطاری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا روزہ دار کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اللہ سے مانگ لیجیے جو آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ مانگ لیجیے، اللہ تو دینا چاہتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اللہ رب العزت سے مانگ کر اپنے مسئلے حل کروا لیں۔ اور جب آپ دعا کر لیجئے تو اس کے بعد آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ وظائف سے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، وظائف کر کے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ساتھ چینج یور لائف کورس لازمی سٹارٹ کیجیے۔ سامنے نمبر شو ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے جو بندہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے میرے اللہ رب العزت اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیتے ہیں۔ تو وظائف کرنے سے اگر ابھی تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ساتھ چینج یور لائف کورس بھی ضرور شروع فرمائیے۔ میرا واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔